सबसे पहले रुक करते हैं आपको आगाह करे कराची से, जहां पे आरिफ सोनी की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान मुबारक में पावर प्लस न्यूज चैनल पर खसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान करीम आरिफ सोनी के साथ, जिसमें खसूसी तौर पे मुमताज स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद आमिर आरिफ सोनी के साथ रोज़ा और ज़कात के मसाइल के बारे में सवालों के जवाब देंगे और रमज़ान के हवाले से खसूसी बयान फरमाएंगे, जिसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद आमिर इसका जवाब देंगे। इस वक्त आरिफ सोनी जलानी मस्जिद गार्डन में मुफ्ती मोहम्मद आमिर के साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं यहाँ पर। आज जो रमज़ान करीम आरिफ सोनी के साथ जो सिलसिला चल रहा है, और आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 रमज़ान मुबारक हो चुका है और रहमतों का महीना जो है वो शुरू है। हम ये चाहते हैं आपसे भी और कि ये रहमतों का जो सिलसिला शुरू है इससे पूरा फ़ायदा उठाया जाए। और आपको मालूम है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से बड़े अच्छे अंदाज में जवाब भी देते हैं। आज हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है कामरान नकबानी साहब, जो मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहते हैं। जी कामरान नकबानी, क्या सवाल है आपका? जी, सबसे पहले मैं पावर प्लस न्यूज़ HD का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने रमज़ान के मुबारक महीने में सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करा है। आज मैं मुफ्ती आमिर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि सफ़र की हालत में हम रोज़ा छोड़ सकते हैं, और अगर रोज़ा छोड़ सकते हैं तो उसका कितना फासला होना चाहिए कि हम रोज़ा ना रखें। प्लीज़ हमें इस सवाल के लिए रहनुमाई फरमाइए। जी कामरान नकबानी साहब ने सवाल किया है कि अगर रोज़े की हालत के अंदर जो मुसाफत होती है, इसके अंदर के ये मुसाफत कितना मतलब सफ़र करना चाहिए, इसके अंदर कितना किलोमीटर, कोई तयन होना चाहिए इसका कि 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, रोज़ा मुसाफिर को इफ्तार करने की जो रुख्सत है वो उसी सूरत में है कि जब वो सफ़र शरई हो, और सफ़र शरई तब होता है कि जब कोई बंदा अपने घर से 92.5 किलोमीटर के इरादे से निकले। तो जब कोई बंदा अपने घर से 92.5 किलोमीटर के इरादे से निकले तो वो अब शरई मुसाफिर है। तो अब उसे रोज़ा इफ्तार करने की रुख्सत है, यानी उस दिन वो सफ़र की हालत में रोज़ा अगर ना रखना चाहे तो उसे रुख्सत है कि वो रोज़ा इफ्तार कर सकता है, बाद में उसकी कज़ा करेगा। लेकिन रोज़ा तभी इफ्तार करेगा कि जब उसे सहरी रास्ते में मिले। अगर वो सहरी सहरी का टाइम घर पे था, अब उसने सफ़र शुरू किया तो अब उसको उस दिन का रोज़ा रखना पड़ेगा। और अगर सहरी का वक्त रास्ते में अगर कहीं आ गया तो उस दिन का जो रोज़ा है उसे इफ्तार करने की रुख्सत है। जी, आज माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा बयान दिया और हम बयान नाज़रीन को सुनाएंगे भी। तो ज़रा इसको थोड़ा सा जो है खुसूसी मतन के इसके अंदर एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है, तो इसके अंदर आपने क्या मतलब बयान के अंदर क्या मैसेज है? जी, आज का मौजू बेसिकली तो ये था कि औलाद की तरबियत वालिदैन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और बिलखुसूस फ़ी ज़माना हमारी टोटल तवज्जो बेटे की तरबियत पे होती है। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में करा दिया। हमारा मकसद होता है कि अच्छी नौकरी करेगा तो इसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। हमने तालीम को एक कमाने का ज़रिया समझ लिया है, लेकिन असल तालीम का मकसद ये होता है कि इंसान एक बेहतरीन फ़र्द बन के सामने आए। तो बिलखुसूस फ़ी ज़माना अगर देखें तो इसकी ज़्यादा हाजत बेटियों को होती है, क्योंकि बेटियों से आगे जाके मुआशरा बनता है। और बेटियों की तरबियत करने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब नस्ल आगे चलती है तो वो नस्ल जब उसकी अच्छी तरबियत होगी, इल्म एक होता है, इल्म एक होता है, अमल और एक होती है तरबियत। इन तीनों चीज़ों का इम्तिज़ाज जब होगा तो वो शख्स मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनकर सामने आता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी बेटियाँ जब ब्याह के जाती हैं तो वो पहले डिमांड ये करती हैं कि भाई अलग घर हो, मैं और मेरा शोहर हो। तो ये चीज़ें माँ बाप की दिल आज़ारी का भी बात सूरतों में सबब बनती हैं। वो इस तरह कि देखें, जिस वक्त बेटा लड़का बड़ा होता है तो उसकी एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपने माँ बाप को संभाले, उनकी आंखों के सामने रहे। तो आज हमारे यहाँ बेटियाँ जब ब्याह के जाते हैं तो उमूमन लड़की वालों की तरफ से यही रिक्वायरमेंट होती है, या लड़की यही फोर्स कर रही होती है कि अलग घर अलग घर अलग घर। हालांकि उन्हें ये भी तरबियत दी जाए कि बेटा जिसके यहाँ तुम ब्याह के जा रही हो उसके बूढ़े माँ बाप भी हैं, और इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह इसके माँ बाप ने बचपन में इसे संभाला है, अब इसके माँ बाप को इसकी इजाज़त है तो इसको अपने माँ बाप के साथ ही होना चाहिए। तो इस हवाले से गुफ्तगू की सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारा को फायदा। क्या करना चाहिए था? जो लड़के जो होते हैं वो लड़की की तरफ से अलग बात है। देखें, असल में पहली बात तो ये है कि जब लड़की की तरबियत होगी ना तो वो लड़की कभी भी लड़के को अपने माँ बाप से दूर नहीं करेगी।
کیونکہ دیکھیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر لڑکا چاہ بھی رہا ہوتا ہے لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، بالخصوص جب اولاد ہو جاتی ہے، 2-3 بچے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو مرد ہوتا ہے بیچارہ وہ فی زمانہ مظلوم سا بن جاتا ہے، تو اس کے لیے اب ڈیسیجن لینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ماں باپ سے کہوں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ اس کا شوہر پریشان نہ ہو، اور وہ کہیں اگر دل میں اس کے غم ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں تو یہ غم ہلکا اس کی بیوی کر سکتی ہے، کوئی اور دوسرا محلے کا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ بیٹیوں کی تربیت پہ زیادہ زور دیا جائے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس وقت ہم کسی بیٹے یا بیٹی کے والد بن جائیں تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور ہمارا یہ تربیت کرنا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ ابھی یہ چیزیں باتیں عن ایوب بن موسیٰ عن ابی عن جدہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نحل والد ولده من نفس افضل من ادب رسوم من ادب حسن۔ فرمایا باپ اپنی اولاد پر مختلف چیزیں عطیہ کرتا ہے۔ باپ اپنی اولاد من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو هكذا وتم اصابعه۔ فرمایا اللہ نے جسے 2 لڑکیاں عطا فرمائیں، جسے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اب اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کا خیال رکھا، ان کے حقوق کی رعایت کی۔ فرمایا میرا غلام اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح میرے ہاتھ کی جوڑی ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنا ایک اتنی عظمت والی بات ہے۔ اور اگر یہ کسی بات ہے میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون پر صدقہ کرنا افضل ہے؟ کون سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا یہ افضل ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا مسجد بنانا یہ بھی صدقہ ہے، اسی طرح روڈ نیکی کا کام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے، فرمایا اگر تمہاری بیٹی تمہارے پاس مردودۃ الیک رد کر دی جائے، چاہے طلاق ہو کر آ جائے یا بیوہ ہو کر آ جائے، فرمایا جو باپ اپنی مطلقہ بیٹی یا بیوہ بیٹی پر خرچ کرتا ہے تو باپ کا اپنی مطلقہ یا بیوہ بیٹی پر خرچ کرنا سب سے بہترین کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نے بیٹی کی کتنی عظمت بیان کی ہے، بیٹی کے حقوق کی کتنی رعایت کی ہے کہ اگر وہ بیٹی مطلقہ ہو کے یا بیوہ ہو کے باپ پر لوٹا دی جائے اور باپ اس پر خرچ کرے تو باپ کا اپنی مطلقہ بیٹی یا بیوہ بیٹی پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین اور افضل کرتا ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ بیٹی کی کتنی عظمت اور ویلیو اسلام نے بیان کی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اچھی تربیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور انسان پرفیکٹ کب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے تربیت۔ جس وقت ان تینوں چیزوں کا انتظار ہوتا ہے کہ اگر کوئی علم بھی رکھے، عمل بھی رکھے اور اس کی تربیت بھی ہو تو پھر وہ انسان معاشرے کا ایک اچھا فرد نکل کے سامنے آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے بیٹے کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، لیکن یا تو ہم انہیں تعلیم نہیں دیتے، تعلیم دیتے ہیں تو عمل کا جذبہ نہیں دیتے۔ اگر عمل کی زیادہ اقدار ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت تو نہیں کرتے، جب اس کو ڈرا کے دیتے ہیں تو ساتھ میں ایک فلیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ اب جب ہم فلیٹ دیتے ہیں تو ہم غیر معصوم طریقے پہ اسے ایک سوچ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اکیلی رہے گی۔ حالانکہ یاد رکھیں جس لڑکے کو آپ نے اپنی بیٹی بیاہ کے دیے وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، اس کے ماں باپ بھی اگر زندہ ہیں تو ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس بیٹے پہ عائد ہوتی ہے۔ کتنی روایات ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کی، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہم نے اپنی بیٹی کو جب انہیں بیاہ کے
تربیت نہیں کی، ساتھ ہمیں دیا کے اس انداز میں دیا کہ غیر ارادی طور پہ ہم نے اپنی بیٹی کو یہ سوچ دی کہ بیٹا اب تو ہے اور تیرا شوہر ہے اور تیرا فلیٹ ہے. اس لیے معذرت سے بیٹا جب کسی کا ہوتا ہے، ماں باپ نے اسے بچپن میں پالا، اس کی تربیت کی، اسے کھلایا پلایا، اس کی فیسیں بڑھی. اب جب وہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، اچھی نوکری کی، اس کی ذمہ داری تھی کہ پہلے وہ اپنے ماں باپ کو فوکس کرتا، اپنے ماں باپ کے حقوق کی رعایت کرتا، ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا کہ ماں باپ اسے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جاتی. چاہیے تو یہ تھا، کیونکہ جب آپ بندہ ایک درخت بھی لگاتا ہے تو وہ اس نیت سے لگاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے تناظر درخت بن کے مجھے چھاؤں دے گا. ماں باپ کی بھی اپنی اولاد سے یہی سوچ بچے کو ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے میری کیئر کرے گا، مجھے سنبھالے گا، میرے پیش نظر رہے گا. لیکن ہم نے اسے اپنی بیٹی کی الگ فلیٹ دے دیا اور ساتھ میں یہ سوچ بھی بیٹی کو دے دی کہ بیٹا اب تو اور تیرا شوہر ہے، اس کی اماں گھر میں داخل نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیں یہ آپ ناانصافی کریں گے، آپ ایک پورے گھر اور گھرانے اور خاندان کے ساتھ ناانصافی کریں گے. اپنی بیٹی کی ایسے انداز میں تربیت کریں کہ بیٹا جس طرح میں تمہارا باپ ہوں، یہ تمہاری والدہ ہے، اسی طرح شادی کے بعد تمہیں اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی اتنا باپ بنانا ہے. تو فرمایا، میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت بھی کرو. حدیث پاک کے حدیث میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل اللہ اوجب اللہ له الجنہ فقال رجل او اثنتین قال او اثنتین حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة. میرے نبی نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا اسی کی نسل 3 بہنیں ہوں، فَأَتَّبَ ہونا پہلی چیز فرمایا اس نے اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو ادب سکھایا، تربیت کی، ورحمہ ہونا اور ان کا رحم کیا، حتیٰ یرضین اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے اسے غنی کر دیا، یعنی ان کی شادی ہو گئی. فرمایا اور جب اللہ له الجنہ، اللہ ایسے باپ یا بھائی کے لیے جنت کو واجب کروا دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں؟ فرمایا ہاں، اگر 2 بیٹیاں اور 2 بہنیں بھی ہوئی، ان کی اچھی تربیت کی اور ان پر رحم کیا، فرمایا اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کو واجب کر دیا. راوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی ایک بیٹی یا ایک بہن کی بات کرتے تو میرے نبی یہ بھی فرما دیتے کہ چلو جس کی ایک بیٹی یا ایک بہن ہو وہ اس کو ادب سکھائے اور اس پر رحم کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر بھی تربیت کرتے چلے، اب تباہ ہونا، ادب سکھائے، تربیت کرے. یاد رکھیں فی زمانہ بیٹی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے. جس کی پہلی اولاد بیٹی اور عورت نصیبوں والی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں عورت کی تربیت بھی کی جائے، عورت کی بیٹی کی تربیت بھی کی جائے، بیٹی سے پیار بھی کیا جائے، لیکن اس کی تربیت بھی اچھے انداز بھی کی جائے تاکہ عورت سے آگے معاشرہ بڑھتا ہے، پھر آگے سوسائٹی خاندان ترقی کرتا ہے. اس لحاظ سے بیٹیوں کی تربیت کو بھی فوکس کیا جائے. ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، مٹھائی بانٹی جاتی ہیں، لیکن ابھی بھی زمانہ کی شکل کسی گھر میں بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں بیٹیاں پیدا ہو تیرے پہ چھیننے پڑ جاتی ہیں. تو خدا ایسا نہ کیا جائے. اور یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر گھر نکال کے دی جاتی ہیں لیکن بیٹی کو نظر انداز کیا جاتا ہے. لیکن جس وقت ماں باپ بیمار ہوتے ہیں نا تو بیٹے تو جاب پہ نکل جاتے ہیں، نوکری کے لیے نکل جاتے ہیں، سنبھالنے کے لیے بیٹیاں نہیں آتی ہیں. تو اس لیے ایک تو بیٹوں اور بیٹیوں میں امتیاز نہ رکھا جائے، دونوں کے حقوق کو برابر رکھا جائے، اور دوسرا بیٹیوں کی تربیت سے زیادہ زور دیا جائے تاکہ وہ ایک بہترین معاشرے کا فرد بن کے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کے